خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت سے، ایک دن ہجوم میں سے کسی نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر یسوع نے اس سے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سامان بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی ہے وہ جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں زندگی کے لیے، زندگی میں دی ہوئی تمام برکات کے لیے، اور خاص طور پر ان لمحوں کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو خدا نے ہم سب کو عطا کی ہے کہ آج ہم ایک دفعہ پھر خدا کی بارگاہ میں آئیں، خدا کے حضوری میں آئیں اور خدا کے کلام سے زندگی کی باتیں سیکھیں۔ نہ صرف زندگی کی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں سیکھیں، کیونکہ کلام ہمیشہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مسیح میں میرے جو آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 18ویں عام اتوار کی عبادت خدا کے حضور گزران رہے ہیں۔ آج کا کلام ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے حضور ان تمام برکتوں کے لیے، تمام فضلوں کے لیے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہے، ہم خدا کا شکر ادا کریں، خدا کی تمجید کریں، اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ کہ ہم ان برکتوں کو، ان فضلوں کو ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ بانٹیں، ان کے ساتھ جو اس کے ضرورت مند ہے۔ مسیح میں میرے جو ہمارا نصاب جو ہم تقریباً دوسری تیسری کلاس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اردو میں ہمیں کچھ کہانیاں سکھائی جاتی ہیں۔ وہ کہانیاں جو ہے ایک پہلے سٹوری بتائی جاتی ہے، اور سٹوری کے اینڈ پر اس کا عنوان ہوتا ہے، اس کا جو ہے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے، اس سٹوری کے بعد، اس واقعے کے بعد یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ کوئی سی ایک دو سٹوریز کے نام بتائیے گا۔ ہاں
اتفاق میں احسان کا بدلہ احسان، اتفاق میں برکت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کے بعد لالچ بری بلا۔ آج غرور کا سر نیچا، بالکل یہ وہ تمام سٹوریاں ہیں جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہیں، اور ہمیں سکھایا کیا جاتا تھا کہ اگر اس طرح کا عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر یہ عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں، اور تمثیل میں بھی آج خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں۔ آج کی تمثیل ہم نے سنی ہے، ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے آپ نے مجھے بتانا کیا ہے۔ ایک دولت مند ہے جس کو خدا نے فراوانی عطا کی ہے، فصل ہے، اناج ہے، وہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ ہے کہ میرے پاس جو ہے سٹوریج جو ہے، ذخیرہ کرنے کی جگہ جو ہے، میری کوٹیاں جو ہے یا گودام جو ہے وہ چھوٹے ہیں، فصل بہت زیادہ ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا میں یہ کروں گا کہ میں اپنی کوٹیاں ڈھاؤں گا اور انہیں اور بڑا بناؤں گا، اور اپنا جتنا مال ہے سب کچھ ہے وہاں پر جمع کر دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ پھر جب جمع کر لوں گا تو پھر اپنی جان سے کیا کہوں گا، کھا پی اور عیش کر۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے، اور اسی پل خدا کی آواز آتی ہے، اور خدا اس سے کیا کہتا ہے کہ آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اس سٹوری کا نتیجہ کیا آپ نکالتے ہیں؟ لالچ بری بلا۔ کیوں؟ اس کی وضاحت خداوند یسوع مسیح آخری آیت میں کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس نے خزانہ جمع کر لیا، لیکن خدا کے حضور وہ دولت مند نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، خدا نے اسے برکت دی، فراوانی عطا کی، اس لیے نہیں کہ وہ کوٹیاں ڈھا کر اور بڑی بنائے تاکہ ذخیرہ اندوزی کرے، نہیں، خدا نے اسے فراوانی عطا کی تاکہ پہلی بات میں نے کیا کہا ابھی، خدا کا شکر ادا کرے، اور دوسرا اس فراوانی میں سے ان کو دے جو اس کو مستحق ہے، جن کو ضرورت ہے، جن کے پاس ہے نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لالچ کیا، اسے کیا کیا؟ کوٹیاں بڑی بنائیں، ذخیرہ کر لیا، اور آخر کار کیا ہوا؟ اسی رات خدا نے اسے اس کی جان طلب کر۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی انجیل، آج کی تمثیل ہم سب کو دو باتیں سکھاتی ہیں۔ ایک، پہلی بات کہ خدا جو برکات ہمیں عطا کرتا ہے کسی بھی صورت میں، آج کی انجیل مقدس میں دولت کی بات کی گئی، میراث کی بات کی گئی ہے، جہاں پر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے میراث کو لے کر، اور شاید وہ اتنا پریشان ہے کہ وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند، میرا اور میرے بھائی کے درمیان یہ جو میراث کا مسئلہ چل رہا ہے، اسے کہے کہ میرا حصہ مجھے دے۔ یاد رکھیں، ہمیں اس تاریخی جو ہے یہ اس کا پس منظر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے۔ یاد رکھیں، اس وقت جو ربی تھے، جو ان کے جو معلم تھے یا جو شریعت کو جاننے والے تھے، جو خدا کے کلام کی شریعت کی تشریح کرتے تھے، لوگوں کے نزدیک ان کے مسئلوں کا، مسائل کا حل وہی نکال سکتے تھے، اور وہ سنتا ہے یسوع مسیح کی تعلیم کو سنتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آ جاتا ہے کہ بڑوں کو اس نے بڑوں کا حل کیا ہے، بڑوں کو شفائیں عطا کی ہیں، بڑوں نے اس سے فیض پایا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اپنا مسئلہ یسوع مسیح کے سامنے رکھوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی سے کہے کہ میری میراث کا میرا حصہ جو ہے وہ مجھے دے دے۔ یسوع مسیح اس سوال کو ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتے ہیں، یعنی
اس کا ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ ہاں بھائی تو نے اس کو دے دے اور یہ تو نہ دے، نہیں، ایسی بات نہیں کہتے. کیوں؟ مسیح میں میرے جو تسمیہ شرع کی کتاب میں، جو شریعت کی کتاب ہے، شریعت میں پہلے سے یہ قانون ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ کے بعد جائیداد کا حصہ جو ہے تمام بچوں میں تقسیم ہوگا، لیکن جو پہلوٹا ہے وہ 2 گنا اس کو ملے گا. جائیداد کا 2 گنا پہلوٹے بیٹے کو ملے گا، اور اس کے بعد جتنا ہے وہ باقیوں میں ڈیوائیڈ ہوگا، تقسیم ہوگا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے اور اس کی میراث کا حصہ جو ہے وہ اپنا مانگ رہا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح اس میراث کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر آج ہم مقدس پولس رسول کی تلاوت میں سنتے ہیں. مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام. مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. مسیح میں میرے جو یہاں پر اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ یہاں پر رہ جائے گا. جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ ہمارے اعمال ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. باقی اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے خدا نے جو ہمیں برکات عطا کی ہیں، یاد رکھیں اکثر اوقات وہی برکات، وہی فضائل، وہی وسائل جو خدا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر عطا کرتا ہے، وہی اکثر اوقات ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں خدا کے اور ہمارے ہمسائے کے درمیان رشتے میں. نہ تو ہم ان وسائل کی وجہ سے خدا کے ساتھ مل پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہمسائے کے ساتھ. جب علاقے میں جاتے ہیں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. وہ عام لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے مذہب جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، عبادت کر لی تو کر لی، نہ کی تو کوئی گل، ڈیوٹی تو گئے سا. یا جب میرا اپنا تجربہ ہے، جب ان کی طرف جاتے ہیں تو ایک مختلف ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں. عقیدت میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے تجربے سے بات میں کہہ رہا ہوں. جتنا خدا نے فضل دیا ہوتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اتنا ہی ہم حلیم بنے، فروتن بنے. لیکن اکثر کا پنجابی چ کہندے نا کہ کئیاں نوں انج کی ہوندا ہے، سر چڑھ جاندی. یاد رکھو سرے نہ چڑھن دی. خدا نے فضل دیتے ہیں، برکت دیتی ہے، خدا کا شکر کرنا ہے. پچھلے اتوار اسی دعا تے زور دیتا، بڑا زور دیتا کہ اسی خدا کو منگیے، خدا کو اسی سب کچھ جڑا جو سن چاہیے خدا نے دسیے، خدا سانوں مہیا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ساڈا ایمان ہی ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے. جدو ایڈے ایمان نال دعا مانگنے ہاں، ایڈے ایمان نال ہاتھ چک کے خدا کو دعا مانگنے، خدا سانوں برکتاں بھی دیندا ہے. لیکن خدا جدو برکت دے دے تو وہ بعد اسی خدا نو خدا نہ تے بندے نو بندہ نہ سمجھیے، یہ کچھ بات بنتی نہیں ہے. اس لیے آج کی تلاوت میں انجیل مقدس اور آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. جو یہاں پر خدا نے فضل عطا کیے ہیں، برکتیں عطا کی ہیں، یہ اس لیے عطا کی ہیں تاکہ تم اچھی زندگی گزار سکو، تاکہ تم خدا کے اور لوگوں کے کام آ سکو. اس زندگی میں وہ عمل کر سکو، وہ پھل پیدا کرو جن کی خدا تم سے توقع کرتا ہے. مقدس یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع سے کہتا ہے کہ طاق میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. اور جو پھل نہیں لاتا باغبان کیا کرتا ہے؟ اسے کاٹ. اور جو پھل لاتا ہے وہ اسے کیا کرتا ہے؟ چھانٹتا ہے تاکہ اور پھل لائے. اسی میں میرے جو ہم اس دنیا میں پھل لانے کے لیے بلائے گئے ہیں.
ہم اکثر کا دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم کتنے گنا پھل لائیں، نہ صرف 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل. دعا ہم یہ مانگتے ہیں لیکن ہمارے عمل فرق ہوتے ہیں. عمل ساڈے کیڑے نے؟ کاٹے جانے والے، پھینکے جانے والے، آگ میں جھونکے جانے والے. اس لیے آج کا کلام ہمارے عملوں پر بات کرتا ہے. ایمان تو بڑا ہے، ایمان کا اقرار بھی ہے، لیکن اعمال کہاں ہے؟ اسی لیے مقدس یعقوب کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے کیا ہے؟ مردہ ہے. اگر ہمارا ایمان ہے لیکن اعمال نہیں ہے تو مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. اسی لیے آج مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. اور ہماری تو منزل ہی بہت بڑی ہے، ہماری منزل ہی بہت بڑی ہے. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں. یہ ہماری منزل یہ ہے، یہ ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش. یہ ہے خدا کے ساتھ رہنا، خدا کی قربت میں رہنا، خدا سے وہ انعام پانا جو وفاداری کے بعد ملتا ہے، لالچ کے بعد نہیں. اگر اس دنیا میں ہم لالچ ہی کرتے رہیں گے تو خدا سے محبت کب کریں گے؟ خدا کی قربت میں کب جائیں گے؟ اور یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ، ہمارے ہمسائے میں ہم سے رابطے میں آتا ہے. مقدس متی کی انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے نہیں دوجی والی کر لو، نہ دیا والا کر لینے ہیں، ٹھیک ہے. جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو، جب میں قید میں تھا تو تم میرے پاس، جب میں ننگا تھا تو تم نے مجھے. کیا یہ خدا ہمارے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہے؟ برکتیں بڑی ہیں لیکن ان برکتوں کو بانٹنا، ان برکتوں کو آگے لے کر جانا، ہمسائے کے ساتھ بانٹنا، یہ آج کا جست یہ ہے کلام کی. کیونکہ جب جو کچھ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے خدا کے ساتھ. کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا تم نے کھانے کو، پینے کو، پہننے کو. اور وہ کہتے ہیں اے خداوند ہم نے کب ایسا کیا؟ اور خداوند یسوع مسیح کا جواب کیا ہے؟ جب بھی تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو کس کے ساتھ کیا؟ میرے ہی ساتھ کیا. مسیح میں میرے جو اس دنیا میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے، لیکن اس دنیا کی ایک فطرت ہے، اس فطرت کو سمجھنا ہے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. اگر اس دنیا کی فطرت کو سمجھ لیتے ہیں، اس دنیا کی فطرت آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں سمجھائی جاتی ہے. جامعہ نبی کی کتاب، جامعہ کی کتاب میں ہم کیا سنتے ہیں؟ باطل ہی باطل ہے، کچھ بھی ابدی نہیں ہے سوائے ہمارے خدا کے، باقی سب باطل ہے. اس دنیا کی فطرت کیا ہے؟ اس دنیا کی فطرت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے نباتات ہے، کچھ بھی ہے اس دنیا میں، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا. یہ دنیا کی فطرت ہے. اور اس فطرت کو جو سمجھ لیتا ہے اس کا خدا کے ساتھ رابطہ جڑنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک سفر ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ میں کرم کروں، عمل کروں، اپنے ایمان کو عمل میں لے کر آؤں اور اپنے آپ کو اس لائق بناؤں کہ خداوند مجھ سے بھی کہے، جس طرح وہ کہتا ہے کہ جو میرے رائٹ ہینڈ پہ ہوں گے، کیا کہوں گا میں ان سے کہ آؤ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں
اس میراث کو لو جو تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے. بنائے عالم سے تیار کی گئی ہے، ہمارے لیے میراث تیار کی گئی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنا ہے یا اس سے منہ پھیرنا ہے، یہ یہاں پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم یہ یاد رکھیں، یہ فیصلہ ہمارا ہوتا ہے. خدا نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، کیونکہ ہم خود دعا میں مانگتے ہیں، خدا سے سب کچھ مانگتے ہیں. جب خدا دے دیتا ہے تو بس وہی ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. کئی دفعہ دولت، سب سے بڑی رکاوٹ دولت ہی ہوتی ہے. اکثر اوقات یاد رکھیں، ہم نے تمثیلیں سنی ہیں جن میں خداوند یسوع مسیح امیر کا ذکر کریں گے، دولت مند کا ذکر کریں گے. کیا امیر ہونا یا دولت مند ہونا یہ یسوع مسیح کے نزدیک یہ برا ہے؟ نہیں. امیر ہونا، دولت مند ہونا، یہ تو خدا کی طرف سے کیا ہے؟ برکت ہے. لیکن اس کے بعد جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہمیشہ سوال خداوند یسوع مسیح اس رویے پر اٹھاتے ہیں. لازر اور غنی کی تمثیل جو ہے، اس میں ہم کیا سنتے ہیں؟ کیا اس کے امیر ہونے پر پرابلم تھی یا اس کے امیر ہونا غلط تھا؟ نہیں. اس کے اس رویے پر جو ہے سوال تھا کہ ایک لازر بھوکا بیمار اس کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، لیکن اس کو کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا. اتنی دولت ہونے کے باوجود اس کو اس کا خیال نہیں آیا. یہ تھا سوالیہ نشان. آج کی تمثیل میں دولت ہے، خدا نے فراوانی عطا کی ہے، یعنی خدا نے اس کی سنی ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے. اگر امیر ہونا، دولت مند ہونا غلط ہوتا تو خدا اسے فراوانی عطا نہ کرتا. خدا نے اسے فراوانی عطا کی، اس لیے نہیں تو کوٹھیاں ڈھا کر بڑی بنائے تاکہ اور جمع کر لے. خدا نے اس لیے فراوانی عطا کی کہ لازر کی طرح کے وہ تمام جو ضرورت مند ہیں ان کے کام آئے. لیکن اگر اس زندگی میں ہم کسی کے کام نہیں آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے. مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ لالچ جو ہے یہ بت پرستی کے مترادف ہے، بت پرستی کے مطابق. کیونکہ اکثر اوقات لالچ جو ہے وہ ہمیں کس سے دور لے جاتا ہے؟ خدا سے دور لے جاتا ہے. خدا سے دور لے جاتا ہے. وہ لالچ چاہے روپے پیسے کا ہو، چاہے عزت شہرت کا ہو، چاہے کوئی بھی لالچ ہو. جب لالچ ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے پھر دوسروں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہمارے لیے دوسروں کی اہمیت نہیں رہتی ہے. پھر ہمیں اپنی ذات نظر آتی ہے جب لالچ ہمارے ذہن میں آ جائے، جب لالچ ہمارے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے. یاد رکھیں، اس کو ختم کرنا یا اس کو ایک تناور درخت بنانا یہ ہم پر میسر کرتا ہے. ایک بیج کے ساتھ، ایک بیج ہے، جتنا اس کو آپ پانی دیں گے، جتنی اس کو کھاد ڈالیں گے، یہ کیا بن جائے گا؟ ایک تناور درخت بن جائے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تناور درخت نہ بنے تو ہمیں خدا یہ بھی ہمت دیتا ہے کہ ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں. یہ میسر ہم پر ہے. اور یاد رکھیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن ہی سب کچھ کرنا ہے، نہیں، یہ لمحہ با لمحہ ہے. اگر ہم نے لالچ کو بڑھانا ہے تو یہ بھی لمحہ با لمحہ ہے. یہ روز کا ہی عمل ہے. ایک جگہ پر لالچ کیا، دوسری پر کیا، تیسری جگہ پر کیا، یہ آہستہ آہستہ ہماری کیا بن جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے. عادت بن جاتی ہے ہماری. لیکن اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں، میں نے لالچ نہیں کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو، یہ بھی روزمرہ کا عمل ہے. اور جب ہم لالچ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر ہم میں
خدا سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہم میں اپنے ہمسائے سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی آج خدا ہم سب سے چاہتا ہے کہ خدا کی تمام برکتیں، خدا کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکتا ہے، یاد رکھیں، دل سے مانگا جائے تو خدا کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکتا ہے، خدا بڑی برکتیں دیتا ہے ہمیں، لیکن ان برکتوں کا مثبت استعمال کرنا یہ ہم پر میسر ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے اچھی فیملیز ہیں، اچھے لوگ ہیں جن کو خدا نے برکت دی ہے اور وہ دوسروں کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری کلیسیا میں یہاں پر، ٹھیک ہے، بہت سے ایسے خاندان ہیں جو گرجے کی بہت بڑی سپورٹ ہے، وہ آج ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہم، آپ سب کے لیے، کیونکہ آپ سب اپنی کلیسیا کی سپورٹ ہے، آپ سب مل کر اپنی کلیسیا کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ وہ فراوانی ہے جو آج کی انجیل مقدس میں خدا نے اس دولت مند کو عطا کی، لیکن چوائس اس نے اپنی بنائی، اس نے اپنے کوٹھیوں میں جمع کرنا شروع کیا، لیکن آپ ہیں جو خدا کے لیے عطا کرتے ہیں، خدا کے لیے استعمال، خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا آپ کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے پیشوں کو، آپ کی زندگیوں کو، آپ کی اولاد کو، سب کو خدا بڑی برکت دے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے۔